إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے.
اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو ٹارگٹ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی۔ ایک مرتبہ میں کہیں سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ صبح سویرے بہت سارے لوگ واکنگ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جنوری کے موسم میں جس وقت بستر سے اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ واکنگ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ میں فوجی بنوں، فوجی میں میرا ایڈمیشن ہو، اور ایک IAS بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے نام اخبارات میں آتے ہیں، ان کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ IAS بنتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ مومنون کے اندر فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے، میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی پیدا کر دیا؟ میرے بندو کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت واقع نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ میرے بھائی، ہماری زندگی کو کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 29ویں پارے کے سورہ قیامہ کے اندر فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، تو اپنی اوقات کو بھول گیا؟ اے انسان، تو اپنی حیثیت کو بھول گیا؟ اے انسان، تو بھول گیا کہ پیدا کس طرح ہوا تھا؟ تمہیں بڑا فخر ہے اپنی طاقت کے اوپر، تمہیں بڑا غرور و گھمنڈ ہے اپنی جوانی کے اوپر، تمہیں بڑا ناز ہے اپنی دولت کے اوپر۔ اے انسان، تو بھول گیا کہ پیدا کس طرح ہوا تھا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اے انسان، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت واقع نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اے انسان، جب تو کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منی کے قطرہ سے، ایک حقیر پانی کے ذریعہ پیدا کیا گیا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانوں کو جما دیا، جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلق فسوى، پھر 9 مہینے کے بعد تو اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا، اچھا پیدا ہوا، درست پیدا ہوا۔ اگر اللہ چاہتا تو 2 آنکھ کے جگہ 1 آنکھ دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو 2 پیر کے جگہ 1 پیر دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو تمہاری عقل کو، تمہاری دماغ کو خراب کر دیتا، کمزور کر دیتا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، میرے بندے تو یاد کر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حقیر پانی سے جیتا جاتا انسان بنا دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا بناتا ہے یا تو لڑکی، یا تو اللہ تعالیٰ اسے مرد پیدا کرتا ہے یا عورت۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، ذرا غور سے سنیں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اے انسان، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ
جو تمہیں ایک حقیر پانی سے جیتا جاتا انسان بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب لینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ میرے بھائی، ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوں ہی بے فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایک کافر کی زندگی، ایک مشرک کی زندگی، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ دنیا کے اندر کھاتا ہے، پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، مگر ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حجر کی آیت ہے 14ویں پارے کے بالکل اسٹارٹنگ کے اندر اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا جس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، اگر یہ کافر لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اسے کھانے دیجئے، اسے پینے دیجئے، اسے انجوائے کرنے دیجئے، فسوف یعلمون، ایک دن ان لوگوں کا انجام پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ زاریات کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف تم ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر مانو تو صرف اللہ تعالیٰ کو مانو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر تم جانوروں کے گردن پہ چھری چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے چلاؤ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر تم قسم کھاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر تم جانوروں کے گردن پہ چھری چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے چلاؤ، اگر تم کوئی کام کرو تو اللہ کا نام لے کر کے کرو، اگر تم کسی کو اپنا دستگیر، اپنا غوث اعظم سمجھو تو صرف اللہ کو سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہاں پہ میں غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں، ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد آئے، ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز ادا کی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے 29 یا 30 روزے رکھ لیے، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ پیسوں سے نوازا ہے، ہمیں بہت زیادہ دھن دولت سے نوازا ہے، ہم نے زندگی میں ایک بار ہم نے حج کر لیا، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے عمرے کر لیے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ پیسوں سے نوازا ہے، دھن دولت سے نوازا ہے، ہم نے اس پیسے میں سے سال بھر میں ایک بار ہم نے 2.5% ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا۔ یقیناً نماز ایک اہم عبادت ہے، بے شک روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بے شک حج ایک بہت اہم عبادت ہے، بے شک زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ جو بزنس کرتے ہو، آپ جو کاروبار کرتے ہو، آپ جو جائز طریقے سے جو بزنس کرتے ہو، جو پسینے بہاتے ہو، آپ جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو جائز طریقے سے جائز بزنس کرتے ہو، جائز کام کرتے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ
یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ لوگ مسجد بنوا دیں گے، وہ لوگ مدرسے بنوا دیں گے، وہ لوگ یتیم خانے بنوا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کو کس نے کہا کہ وہ نیکیوں میں تم سے آگے نکل جائیں گے؟ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم لوگ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وقی بضع احدکم صدقہ، اور جو تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، ان کی زائد ضروریات کو جو تم پورا کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ شوق ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا جو ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جو ہم ان کی زائد ضروریات کو جو ہم پورا کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی صدقہ ہے۔ او میرے صحابہ، اگر تم وہی کام ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کرو گے تو اس میں وبال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وبال تو ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم وہی کام جائز طریقے سے کرو گے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا، اس میں بھی اجر ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ ہے ہماری شریعت کا نظریہ۔ اور جانتے ہو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی اور یہ اتنے بڑے عابد صحابی تھے کہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ سسر کو اندازہ ہو گیا کہ بہو خوش نہیں ہے، بہو کے ہولیے سے سسر نے اندازہ لگا لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تجربہ کار آدمی تھے، کہ کیا بات ہے بہو، کہ کیا بتاؤں ابو جان، بڑے لبے لہجوں میں کہا کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں، آپ کے جو لڑکے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیوی کو دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے اب ان کی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، بیوی کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے بڑی اچھی بات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی نے بلایا اور بلا کر کے بڑی اچھی بات کی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا ہمارے نبی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اے عبداللہ، ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے عبداللہ، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے باڈی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ وان لربک علیک حقا، اور تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تم روزہ بھی رکھا کرو اور تم افطار بھی کیا کرو، یعنی تم کنٹینیو روزہ نہ رکھا کرو، تم روزہ بھی رکھا کرو اور روزہ کو چھوڑا بھی کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہاں پہ جو میں روزے کی بات کر رہا ہوں، میں رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کمپلسری سب کو رکھنا ہے۔ یہاں پہ جو میں روزے کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ، تم روزہ بھی رکھا کرو اور روزہ کو چھوڑا بھی کرو، تم رات میں آرام بھی کیا کرو اور نماز بھی پڑھا کرو، اور تم اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیا کرو، اور اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو تم اس کا بھی حق ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہمارے سامنے جو زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ نماز ادا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حج کرنے کا مقصد ٹور نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک مسلمان، ایک انسان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ قرآن مجید اٹھائیے،
سورہ انعام کی آیت اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، یعنی جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اس حدیث کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز ایک اہم عبادت ہے، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج ایک بہت اہم عبادت ہے، زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنے کا آپ کا مقصد کچھ اور ہو، نماز پڑھنے کا آپ کا مقصد دکھلاوا ہو، حج کرنے کا مقصد کچھ اور ہو، حج کرنے کا مقصد غرور و گھمنڈ تکبر ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد دکھلاوا ہو، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا مقصد دکھلاوا ہو، تو ہماری نیکیاں ہمارے گلے کی ہڈی بن جائیں گی۔ ترمذی کے صحیح روایت ہے، حدیث کے جو راوی ہے ایک تابعی ہے، حضرت شخی۔ حضرت شخی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو بہت سارے لوگ گھیرے ہوئے۔ جب میں ان کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حضرت ابو ہریرہ، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، کوئی ایسی حدیث بتائیے جس کو آپ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا جس حدیث کو جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ میں اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے لگے، فَنَشَغَ نَشْغَةً، ترمذی کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اچھا میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اور جب اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ میں اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ حدیث آگے بیان کرنے لگے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ینزل ربنا تبارک و تعالی لیقضی بین العباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اترے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب سے پہلے 3 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ان 3 لوگوں کے ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو دین کا عالم ہوگا، جو قرآن کا قاری ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو لکھ پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، خرب پتی ہوگا، جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہوگا، اور ایک وہ انسان ہوگا جو اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اترے گا، نازل ہوگا، اور ان 3 لوگوں میں سے سب سے پہلے جو حافظ قرآن عالم دین ہوگا، دین کا عالم ہوگا، دین کا قاری ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور بلا کر کے پوچھے گا، اے بندہ بتا، الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، کیا ہم نے تمہیں قرآن کا قاری نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں رسول کی شریعت نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں حافظ قرآن نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں عالم دین نہیں بنایا؟ بندہ جواب دے گا، اللہ ہمیں رسول کی شریعت دی، ہمیں حافظ قرآن بنایا، ہمیں عالم دین بنایا، ہمیں قرآن کا قاری بنایا۔ اللہ پوچھے گا، بندہ بتا، فماذا عملت فیما علمت، تم نے اس پر عمل کتنا کیا؟ بندہ جواب دے گا،
قرأتہ آنا اللیل و آنا النہار، اے اللہ میں رات و دن قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں رات و دن قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، میں لوگوں کے درمیان بڑی اچھی تقریریں کیا کرتا تھا، میں لوگوں کے درمیان دین کے باتیں بتایا کرتا تھا، میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے بل اردت ان یقال، تو جھوٹ بول رہا ہے، بل اردت ان یقال، بلکہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو کہ کتنا بڑا عالم دین جا رہا ہے، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا قاری جا رہا ہے، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تمہیں دنیا کے اندر کہلاوا جائے کہ تم بہت بڑے عالم دین تھا، تمہیں تو دنیا کے اندر واہ واہی لوٹنا تھا اور تمہیں تو وہ چیز مل گئی۔ دوسرا انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر لاکھ پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندہ بتا الم اوسی علیک، کیا ہم نے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں پیسوں سے نہیں نوازا؟ کیا ہم نے تمہیں لاکھ پتی ارب پتی نہیں بنایا؟ حتی لم ادعک تحتاج الی احد، کیا ہم نے تمہیں کبھی کسی کا محتاج بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنایا؟ بندہ جواب دے گا یا اللہ ہمیں تو کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں بنایا، ہمیں تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ اللہ پوچھے گا بندہ بتا کہ تم نے اس پیسے کو کہاں لگایا، اس پیسے کو خرچ کہاں کیا؟ بندہ جواب دے گا اے اللہ میں نے اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لگایا، اے اللہ میں نے اس پیسے کو مسجدوں میں لگایا، مدرسوں میں لگایا، یتیم خانے ہم نے بنوا دیے، اے اللہ ہم نے اس پیسے کو صحیح طریقے سے صحیح جگہوں پر لگایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے پیسے کو اس لیے لگایا لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو ان کا دل کتنا بڑا ہے، تم نے پیسے کو اس لیے خرچ کیا لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سخی ہے، تمہیں تو دنیا کے اندر وہ چیز مل گئی جو تمہیں ملنا تھا۔ تیسرا انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بندہ بتا کہ تم شہید کہاں ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ بندہ جواب دے گا اے اللہ قاتلت فیک حتی قتلت، اے اللہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لڑتا تو تھا لیکن تمہارا مقصد کچھ اور تھا، تو لڑتا تو تھا لیکن تم اس لیے لڑتا تھا لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو یہ کتنا بہادر انسان ہے، لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا طاقتور انسان ہے، لوگ تمہیں کہے کہ دیکھو یہ باڈی بلڈر انسان ہے۔ تم لڑتا تو تھا لیکن تمہارا مقصد کچھ اور تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، اب حدیث کا اگلا لفظ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہ تین لوگ ہوں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کو آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ، یہ تین لوگ ہوں گے جس کے ذریعہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک وہ انسان جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو دین کا قاری ہوگا، اور ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر لاکھ پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہوگا، اور ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا۔ ان تین لوگوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم زندگی کا مقصد بھول جائیں گے تو ہماری نیکی بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئیں گے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہمارا نوجوان، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ نمازیں نہ چھوڑتے، اگر ہمارا نوجوان اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ غلط کام نہ کرتے، اگر ہمارا نوجوان اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ زناکاری نہ کرتے، اگر ہمارا نوجوان اس کی زندگی کا مقصد ہوتا وہ فری فائر، پبجی گیمز، ڈریم 11 ونزو اور مائی 11 سرکل اس جیسی ایپ کی شکل میں وہ گیمز نہ کھیلتے، وہ لوڈو اور ان جیسی دیگر گندی چیزیں نہ کرتے۔ آج ہمارا نوجوان اگر اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ چوراہوں پہ بیٹھ کر کے رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے وہ اپنے گھر والے کو دھوکہ دے کر کے، وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے وہ غلط کام نہ کرتے۔ آج ہمارا نوجوان اگر اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو آج ہمارا نوجوان، اللہ کی قسم آپ کو شراب کے اڈے میں مل جائیں گے۔ آج ہمارا نوجوان اگر اس کی زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ غلط کام نہ کرتے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے میرے پیارے ساتھی؟
آج ہمارا نوجوان غلط راہ پر جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان نسل تباہ و برباد ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، آج جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ یہی کہ زندگی کے مقصد کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جانیے۔ آپ اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات دلائیے، آپ اپنے بچے کو مدرسوں سے جوڑیے، آپ اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیے، آپ اپنے بچے کو مکتب سے جوڑیے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کے بچے ہی آپ کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے۔ آپ کے بچے آپ کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیں گے۔ اگر اسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، اگر اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، اگر اسے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، اگر اسے قرآن کا معنی اور مطلب نہیں پتا ہوگا، پھر اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کا خوف نکل جائے گا، اور آپ کے بچے آپ کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اس ماحول میں ہو بھی رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے میرے بچے بگڑ چکے ہیں، میرے بچے مجھے کھانے نہیں دیتے ہیں، میرے بچے مجھے گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کے اندر جو آنے کا مقصد ہے اسے جانیے، اسے پہچانیے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہونا ہی ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی سروئے زمین سے جا چکا ہے، اے اللہ تو نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، توحید پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔